اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، نصاب کو کورس کہا جانے لگا اور اس کورس کی ساری کتابیں بستہ کے بجائے بیگ میں رکھ دی گئیں۔ ریاضی کو میتھس کہا جانے لگا، اسلامیات کو اسلامک اسٹڈی، انگریزی کی کتاب انگلش بک بن گئی۔ اسی طرح طبیعیات فزکس میں، معاشیات اکنامکس میں، سماجی علوم سوشل سائنس میں تبدیل ہو گئے۔ پہلے طلبہ پڑھائی کرتے تھے، اب اسٹوڈنٹ اسٹڈی کرتے ہیں۔ پہاڑے یاد کرنے والوں کی اولادیں ٹیبل یاد کرنے لگیں۔ اساتذہ کے لیے میز اور کرسیاں لگانے والے ٹیچرز کے لیے ٹیبل اور چیئرز لگا رہے ہیں۔ داخلوں کی بجائے ایڈمیشنز ہونے لگے۔ اول، دوم اور سوم آنے والے طلبہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے اسٹوڈنٹ بن گئے۔ پہلے اچھی کارکردگی پر انعامات ملا کرتے تھے، پھر پرائز ملنے لگے۔ بچے تالیاں پیٹنے کی جگہ چیئرز کرنے لگے۔ یہ سب کچھ سرکاری اسکولوں میں ہوا ہے، باقی رہے پرائیویٹ اسکول تو ان کا پوچھئے ہی مت۔ ان کاروباری مراکز کے بارے میں تعلیم کے لیے کچھ عرصہ پہلے ایک شعر کہا گیا تھا: مکتب نہیں دکان ہے، بیوپار ہے، مقصد یہاں علم نہیں روزگار ہے۔ اور تعلیمی اداروں کا ہی رونا کیوں رویا جائے؟ ہمارے گھروں میں بھی اردو کو یتیم اولاد کی طرح ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہے۔ زنان خانہ اور مردانہ تو کب کے ختم ہو گئے، خوابگاہ کی البتہ موجودگی لازمی ہے، تو اسے ہم نے بیڈ روم کا نام دے دیا۔ باورچی خانہ کچن بن گیا، اس میں پڑے برتن کراکری کہلانے لگے۔ غسل خانہ پہلے باتھ روم ہوا، پھر ترقی کر کے واش روم بن گیا۔ مہمان خانہ یا بیٹھک کو اب ڈرائنگ روم کہتے ہیں۔ مکانوں میں پہلی منزل کو گراؤنڈ فلور کا نام دیا گیا اور دوسری منزل کو فرسٹ فلور کہا جانے لگا۔ دروازہ اب ڈور کہلایا جانے لگا۔ پہلے مہمانوں کی آمد پر گھنٹی بجتی تھی، اب ڈور بیل بجنے لگی۔ کمرے کب کے روم بن گئے، کپڑے الماری کی بجائے کپ بورڈ میں رکھے جانے لگے۔ ابو جی یا ابا جان جیسا پیارا اور ادب سے بھرپور لفظ دقیانوسی لگنے لگا اور ہر طرف ڈیڈی، ڈیڈ، پاپا، پپا، پاپے کی گردان لگ گئی۔ حالانکہ پہلے تو پاپے یعنی رس صرف کھانے کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے اور اب بھی کھائے ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح شہد کی طرح میٹھا لفظ امی یا امی جان اب تو ممی اور موم میں تبدیل ہو گیا۔ سب سے زیادہ نقصان رشتوں کی پہچان میں ہوا۔ چچا، چچی، تایا، تائی، ماموں، ممانی، پھوپھا، پھوپھی، خالو، خالہ، سب کے سب ایک غیر ادبی اور بے احترام سے لفظ یعنی انکل اور آنٹی میں تبدیل ہو گئے۔ بچوں کے لیے ریڈی والے سے لے کر سگے رشتہ دار تک سب انکل بن گئے، یعنی محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ساری عورتیں آنٹیاں بن گئیں۔ چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، بہنیں اور بھائی سب کے سب کزنز میں تبدیل ہو گئے۔ نہ رشتے کی پہچان رہی اور نہ ہی جنس کی۔ نہ جانے ایک نام تبدیلی کی زد سے کیسے بچ گیا۔ گھروں میں کام کرنے والی خواتین پہلے ماسی کہلاتی تھیں اور اب بھی ماسی ہی ہیں۔ گھر اور اسکول میں اتنی زیادہ تبدیلیوں کے بعد بازار انگریزی کی زد سے کیسے محفوظ رہتے؟ دکانیں شاپس میں تبدیل ہوئیں اور ان پر گاہکوں کی بجائے کسٹمرز آنے لگے۔ آخر کیوں نہ ہوتا؟ دکاندار بھی تو سیلز مین بن گئے، جس کی وجہ سے لوگوں نے خریداری چھوڑ دی اور شاپنگ کرنے لگے۔ سڑکیں روڈز بن گئیں، کپڑے کا بازار کلاتھ مارکیٹ بن گئی، یعنی کس ڈھب سے مذکر کو مؤنث بنا دیا۔ کریانے کی دکان نے جنرل سٹور کا روپ دھار لیا۔ نائی نے باربر بن کر حمام بند کر دیا اور ہیئر کٹنگ سیلون کھول لیا۔ ایسے ماحول میں دفاتر بلا کہاں بچتے؟ پہلے ہمارا دفتر ہوتا تھا جہاں مہینے کے مہینے تنخواہ ملا کرتی تھی، اور اب آفس بن گیا جہاں منتھلی سیلری ملنے لگی، اور جو کبھی صاحب تھے وہ باس بن گئے، بابو بن گئے، کلرک اور چپڑاسی بن گئے۔ پہلے دفتر کے نظام الاوقات لکھے ہوتے تھے، اب آفس ٹائمنگ کا بورڈ لگ گیا۔ سود جیسے کبھی فیل کو انٹرسٹ کہا جانے لگا، طوائفیں تو کب کے آرٹسٹ بن گئے، اور محبت کو لو کا نام دے کر محبت کی ساری چاشنی اور تقدس ہی چھین لیا گیا۔ صحافی رپورٹر بن گئے اور خبروں کی جگہ ہم نیوز سنتے ہیں۔ کس کس کا اور کہاں کہاں رونا رویا جائے۔ اردو زبان کے زوال کی صرف حکومت ہی ذمہ دار نہیں، عام آدمی تک نے اس میں حتی المقدور حصہ لیا ہے، اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ ہم نے اپنی خوبصورت اردو زبان کا حلیہ مغرب سے مرعوب ہو کر کیسے بگاڑ لیا ہے۔ وہ الفاظ جو اردو زبان میں پہلے سے موجود ہیں اور مستعمل بھی ہیں، ان کو چھوڑ کر انگریزی زبان کے الفاظ کو استعمال کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ ہم کہاں سے کہاں آ گئے اور کہاں جا رہے ہیں؟ دوسروں کا کیا رونا روئیں، ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ بہت سے اردو الفاظ کو ہم نے انگریزی قبرستان میں مکمل دفن کر دیا ہے اور مسلسل دفن کرتے چلے جا رہے ہیں، اور روز بروز یہ عمل تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ رکیے، خدارا رکیے، اردو کو مکمل زوال پذیر ہونے سے روکیے، اور اگر مناسب سمجھیں تو قوم کو بیدار کرنے میں، اس پیغام کو آگے سے آگے پھیلانے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ قومیں اپنی قومی زبان کو پروان چڑھا کر ہی ترقی کرتی ہیں، اور موجودہ زمانے میں یہی سکہ بند اصول ہے۔ جاپان، روس، اٹلی، فرانس اور چین اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔